اما بعد محترم حضرات، اسلام میں توحید کے بعد سب سے بڑی اہمیت نماز کی ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، سب سے پہلا رکن اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن نماز قائم کرنا، توحید کے بعد نماز کا درجہ ہے۔ اسی لیے نماز کے طریقے کو، نماز کے آداب کو، نماز کی کیفیت کو، نماز کی دعاؤں کو، نماز کو باطل کرنے والی چیزوں کو، کن چیزوں کی وجہ سے نماز صحیح ہوتی ہے، کون سے اعمال کرنے کی وجہ سے نماز خراب ہو جاتی ہے، ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل صلاة بغیر طہور، اللہ تعالیٰ کسی بھی نماز کو بغیر طہارت کے قبول نہیں کرتا ہے۔ تو جب ہماری نماز صحیح ہونا ہے تو ہماری طہارت صحیح ہونا ہے۔ تو اسی لیے طہارت کیسے حاصل کی جائے اور کن چیزوں سے طہارت حاصل کی جائے، طہارت کو کب حاصل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، کب مسنون ہے، طہارت کو حاصل کرنے کے لیے کس قسم کا پانی ہونا چاہیے، اس قسم کی ساری تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔ اسی لیے آپ احادیث کی کتاب کو آپ کھولیں، آپ دیکھیں گے احادیث کی کتاب سب سے پہلے کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہے۔ آپ صحیح مسلم دیکھ لیں، ابو داؤد دیکھ لیں، ترمذی دیکھ لیں، اور ایسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے شروع میں کتاب العلم ذکر کیا ہے، کتاب العلم کے فوراً بعد کتاب الطہارہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی کی طہارت صحیح ہوگی اس آدمی کی نماز صحیح ہوگی۔ اگر آدمی کی طہارت صحیح نہیں ہے تو یقیناً اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے آج سے ہم انشاءاللہ طہارت کے جو مسائل ہیں، طہارت کے جو آداب ہیں، انشاءاللہ آج سے ہم شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج طہارت کے باب میں سے طہارت کے معنی ہے پاکی، طہارت حاصل کرنا یعنی پاکی حاصل کرنا۔ کس چیز سے پاکی حاصل کرنا؟ اصطلاحی تعریف جو طہارت کی ہے وہ رفع الحدث، حدث کو دور کرنا، ناپاکی کو دور کرنا، یا ازالۃ النجس، جو نجاست ہے اس نجاست کو ختم کرنا، نجاست کو دور کرنا، اس کو عربی میں طہارت کہا جاتا ہے۔ 2 چیزیں اس میں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ جو گندگی لگی ہوئی ہے اس گندگی کو دور کرنا، اس کو بھی طہارت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کپڑے میں پیشاب لگ گیا، کپڑے میں اگر پاخانہ لگ گیا، کپڑے میں گندگی لگ گئی تو اس کپڑے کو دھونے کو بھی طہارت کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک آدمی نجس ہے، ناپاک ہے، ناپاک 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک حدث اکبر کہتے ہیں، یعنی جب آدمی کو غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ تو جب آدمی حدث اکبر سے پاک ہوتا ہے، یا حدث اصغر یعنی پیشاب پاخانے کی حاجت محسوس ہوئی، پھر اس کے بعد آدمی کو پاکی حاصل کرنا ہے، تو اس کو بھی عربی میں طہارت کہا جاتا ہے۔ تو اس کو عربی میں طہارت کہا جاتا ہے۔ تو طہارت کو حاصل کرنے کے شریعت میں 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ پانی سے پاکی حاصل کرنا اور دوسرا مٹی سے پاکی حاصل کرنا۔ پانی سے طہارت حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وضو کا اور دوسرا طریقہ غسل کا۔ غسل کے ذریعے اور وضو کے ذریعے پانی سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، اور مٹی سے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے اسے تیمم کہا جاتا ہے، تیمم کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آج کے لیے کچھ باتیں رہیں گی۔ کل ہم انشاءاللہ پانی سے جب پاکی ہم حاصل کرتے ہیں تو کس قسم کا پانی پاک کہلائے گا اور کس قسم کا پانی ناپاک کہلائے گا، اس کے تعلق سے کل ہم انشاءاللہ کل کے درس میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہر خیر کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔